دعوت خطاب دینا جناب محترم ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ۔ چوری صاحب آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون توحید کا پیغام انبیاء کا پیغام ہے۔ توحید کی دعوت مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ اصل پیغام اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ یہ انبیاء کا پیغام ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ ابھی لدے والے کے شاعر انصاری حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ 50 سال ہو گئے اس کانفرنس کو ہوتے ہوئے، پچاس سال چھوڑیے، اگر ساری زندگی ہم یہ قیامت تک کانفرنس کرتے رہیں تو اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ زمین پر پہلا رسول نوح علیہ السلام، قرآن کہتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا۔ اے اللہ، میں نے رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا ہے، ما لکم من الہ غیر، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایک ہی دعوت۔ اور وہ کتنے عرصے؟ 950 سال ایک ہی پیغام ہے۔ اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، آج عمومی جلسوں میں، کانفرنسوں میں اس دعوت توحید کا فقدان ہے۔ یہ اصل مشن تھا مسلک اہل حدیث کی ترویج کا، جسے ہم بھول چکے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام بڑا صابر آدمی تھا، عبدن شکورا قرآن نے کہا کہ قوم کو کہہ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ قوم کے ایک باغی نے پتھر مارا، آپ کے چہرے پر لگا، خون کا فوارہ نکلا، آپ ایک ہاتھ سے، پیغمبر فرماتے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں، اور قوم کو پھر کہتے ہیں اعبدوا اللہ۔ ہم نے یہ کہاں دیکھا؟ ہمارے ساتھ یہ بدسلوکیاں کب ہوئی ہیں؟ ہم تو اتحاد اور اتفاق کی دعوت کی طرف دوڑ پڑے، اور یہ پیغمبر ہے، مار کھانے کے بعد، لہو لہان ہونے کے بعد، چہرہ زخمی کروانے کے بعد، پھر قوم کو اسی ہی مجلس میں پیغام دے رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم بگڑ جاتی ہے۔ قوم کی حالت اور کیفیت قرآن بیان کرتا ہے۔ پیغمبر جتنی دعوت دیتے ہیں، یہ پیغمبر سے اتنا بھاگتے ہیں۔ پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو بکل مار لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور پیغمبر ایک ایک بندے کو تلاش کر کے، اگر رات کی تاریکی میں نظر آ گیا کوئی انسان تو کہتے ہیں اعبد اللہ، عبادت صرف رب کی کر۔ دن کے اجالے میں نظر آ گیا ہے تو اس کو بھی یہی پیغام ہے۔ قوم نے آخر کہہ دیا، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ پوری قوم نے مل کر پیغمبر کو کہا ہے، اگر تو بعد نہ آیا اس دعوت سے کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، کشتیاں کنارے پر لگانے والا اللہ ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اگر تو اس دعوت سے نہ روکا، یہ پیغام دینے سے نہ ہٹا کہ عبادت صرف رب کی ہوگی، سجدہ رب کو ہوگا، قیام رب کو ہوگا، نظر رب کے نام کی ہوگی، نیاز رب کے نام کی، توکل اور بھروسہ رب پر ہوگا،
دل میں ڈر اور خوف رب کا ہوگا. اگر تو اس دعوت سے بعد نہ آیا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دیں گے، تو سنسار کیا ہوا انسان ہو جائے گا. اہل اسلام، اہل حدیثوں، ہم پر یہ وقت کب آیا؟ ہم تو اتحاد اور اتفاق رافضی کے ساتھ بھی، قبر پرست کے ساتھ بھی، مشرک کے ساتھ بھی، بدعتی کے ساتھ بھی ہمیں نوٹوں اور ووٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہم اصل منہج سے ہٹ گئے ہیں، سلف صالحین کی دعوت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، انبیاء کے مشن سے منہ موڑ لیا ہے. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایسی کھری، ایسی سچی، ایسی سچی دعوت کہ کائنات کے اندر ایک ہی جماعت حق ہے اور وہ حق اہل حدیث ہے، باقی سب باطل ہے. یہ پیغام کون دے گا؟ انبیاء کا مشن تو یہ تھا، 950 سال تبلیغ کیے. قالوا لئن لم تنتہی، 950 سال میں 72 آدمی مسلمان ہوئے. ہم ایک ایک آدمی کو چن چن کر مسلمان کرتے ہیں، اہل توحید کرتے ہیں، پھر انہیں گنتے ہیں کتنے انسان ہو گئے. 950 سال میں 900 افراد بھی نہیں ہوئے، اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اپنی دعوت سے نہیں ہٹے، کفر کو اسلام نہ کہا، وقت کے طاغوتوں سے مل کر کام شروع نہ کیا، اکیلے ہی ڈٹا ہوا ہے، اکیلے ہی کھڑا ہوا ہے. جب تھک گیا ہے قوم کو دعوت توحید دے دے کر، اور قوم نے اب آخری وارننگ دے دی ہے کہ پتھروں کو جمع کرو اور اس پیغمبر پر پتھروں کی بارش کر دو، اس نے بھی رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. قوم نے کہا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیے قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ. اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیے، تیری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تیری دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے. یہ کذاب جماعت ہے جو دنیا میں رہ گئی ہے. میں نے زندگی کا سارا حصہ انہیں توحید سمجھاتے ہوئے گزار دیے. قال ربی ان قومی کذبون. اب ہاتھ اٹھا دیے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من القوم ومن معی. کہا اللہ آج دروازہ کھول دے، حق اور باطل کے اندر فیصلہ کر دے. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی، اور مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی نجات دے دے. آسمان کے مالک سے اس پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، توحید کا پیغام سنایا ہے اور دعا کی اللہ میں نے ان کو اتنا سمجھایا ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ آج میری وہ ایک دعا جو تو نے ہر پیغمبر کو وہ دعا کہنے کو کہا ہے مانگ لو، وہ دعا ہر حالت میں قبول ہوگی. میں مانگتا ہوں اللہ اس زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ. قال ربی لا تذر لا تذر. کیوں؟ علی الارض من الکافرین دیارا. کیوں نہ چھوڑوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر تو ان خبیثوں کو، بت فروشوں کو، قبر پرستوں کو، غیر اللہ کے پجاریوں کو، غیر اللہ کے گھر آباد کرنے والوں کو اللہ تو اگر زمین پر چھوڑے گا پہلا جرم یہ کرے گے یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو تیری مسجد سے ہٹا کر دربار کا مجاور بنا دیں گے. یضلوا عبادک. اللہ یہ ایسے قبر پرست ہے، یہ ایسے بت فروش ہے، یہ ایسے بت پرست ہے
اکیلے کو اکیلا نہیں مانتے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کے عقیدے کو برباد کریں گے، درباروں اور مقبروں پر سجدے کروائیں گے، بتوں کی عبادت کروائیں گے، غیر اللہ کے دروں پر چادر چڑھوائیں گے، میلے اور ٹھیلے اور عرس لگوائیں گے. لا تذر، ان کو مت چھوڑنا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو پہلے کہیں گے یہ حرام ہے، پھر بدلیں گے اور کہیں گے یہ حلال ہے. یضلوا عبادک، اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں کو، کافر کہنے والوں کو پہلے کافر کہیں گے، پھر مرنے پر مسلم کہیں گے. یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو راستے سے ہٹائیں گے کہ توحید کو چھوڑو، مل جاؤ، کلمہ گو ہے، ساتھی ہے، اپنے ملک کا واسی ہے، اور نہیں یہ قبر پرست ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ درباری ہے، یہ مسجد میں آنے والا ہے، یہ غیر اللہ کے در پر جھکنے والا ہے، اور یہ ایک رب کی عبادت کرنے والا. یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، منہج سلف سے دور کر دیں گے، اہل توحید میں دراریں ڈالیں گے. یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو اولادیں بھی پیدا کریں گے وہ فاجر بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. اہل ایمان، یہ دعوت تھی اصل ہماری، یہ توحید کا پیغام تھا، یہ مسلک اہل حدیث کی پہچان تھا. آج ہم کس راستے پر چل پڑے، کس راستے کے راہی بن گئے. بابا سچ روتا ہے، 50 سال ہو گئے، بدلتے نہیں ہو. اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ. دنیا میں سب سے بڑا جرم اور ظلم یہ ہے اکیلے کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے. وہ لال شاہ فیصل آباد کا، اسے سامنے بٹھا کر ان قبر پرستوں نے قوالی کروائی ہے اور رب کے بارے میں کہا ہے ہمیں اس گونگے بہرے رب کی ضرورت نہیں، ہمارا تو رب یہ ہے جو سامنے بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے تمہاری غیرت، کہاں ہے تمہارا عقیدہ، کہاں ہے توحید کی غیرت کہ وہ سامنے بٹھا کر کہے اور بادشاہ کے بارے میں کہے مالک الناس، رب الناس، الہ الناس، اس کے بارے میں کہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو رب یہ ہے. اس قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا پڑے گا. وہ انبیاء کا مشن، وہ انبیاء کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ. کبھی ہمارے جلسوں کی یہ زینت ہوا کرتا، کبھی ہمارے جلسوں میں آنے والے قبر پرست مسلمان ہو جایا کرتے تھے. یہ انبیاء کا مشن. فرمایا رب کریم نے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم
خلیل اللہ تمہارے لیے ماڈل ہے، اسوہ حسن ہے، اکیلا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، قوم کو بھی کہتا ہے، وقت کے بادشاہ کو بھی للکارتا ہے، یا ابتی کہہ کر باپ سے بھی مخاطب ہے، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کے نام پر نظر اور نیاز دیتے ہو؟ کس کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ کبھی تمہارے جلسوں میں روپڑی رحمہ اللہ گھنٹوں گھنٹوں قرآن سناتا رہتا تھا، اور آج اپنے اندر وہ غیرت پیدا کرو جو مسلک اہل حدیث کی پہچان ہے۔ ہم عائشہ اور حفصہ کے دشمنوں کو مسلمان نہیں مانتے، مومن نہیں مانتے، نہیں مانتے دنیا کے اندر کسی کو جو ابو بکر پر بھونکتا ہو، عمر کو گالیاں دیتا ہو، عثمان کے قاتل کے نام پر اپنے ملک میں یونیورسٹی بنائی ہوئی ہو، ہم نہیں مانتے رب محمد کی قسم اس کو مسلمان۔ جاؤ پابند سلاسل کرو، ہتھکڑیاں لگاؤ، بیڑیاں پہناؤ، زبان بندی کرو، جب بھی کھولو گے کہوں گا وہی جس کو سمجھتا ہوں حق کہ قبر پرست مجاور غیر اللہ کا پجاری رب کو چھوڑ کر بندے کو رب کہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا یہ سنتے هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم آواز دیتے ہو بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، جب تم آواز دیتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ جب تم آواز دیتے ہو اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، هل يسمعونكم، علی سنتا ہے، بابے سنتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محمد تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، تیری بات بڑی اعلیٰ ہے، تیرا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے تو بھی مردوں کو سنا سکتا؟ ہائے هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او تضرون، نفع دیتے ہیں تمہیں؟ کیا نفع دے گا؟ قبر والا کیا نفع دے گا؟ جس قبر پر اس امت کی اکثریت پہنچ کر سوال کرتی اس کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ وہ اپنی قبر سے پڑی ہوئی مٹی کو ہٹا سکتا؟ اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتا؟ اس کو پکارتے ہو؟ اس دعوت کو عام کریں، لوگ ناراض ہوں گے، ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ لینے کا شریعت نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے، ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں ضرورت رب محمد
کی قسم یہ ووٹوں کا نظام ہمارا نظام نہیں ہے، ہمارا نظام، ہمارا نظام دعوت و جہاد کا نظام ہے، نبی کا مشن اللہ کی توحید کا پیغام ہے، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قوم نے پھر کیا کہا تھا؟ کبھی آپ کو بھی کہا ہے؟ آپ کو کیوں کہے گا؟ ہر تیجے میں ہمارا مولوی حاضر، ہر 40ویں میں ہمارا مولوی حاضر، ہر ساتھے پر ہمارا خطیب حاضر، ہر ختم شریف میں ہمارا مولوی حاضر۔ آپ کو کیا کہنا سن؟ وہ ہمیں کہتے ہیں، وہ ہم سے مخاطب ہے جن کو ہم چھوڑ کر آئے، وہ ہمیں کہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ زیدی برادران کسی کے 40ویں میں جا سکتے؟ ہاتھ چھڑ دے چودھری۔ ہائے ہائے، قوم ساری جمع ہوئی، کیا کہا تھا؟ آؤ نمٹتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے۔ کبھی تمہارے بارے میں کہا قوم نے ان کی مسجد بند کرواتے ہیں؟ میٹھے میٹھے خطبے، میٹھے میٹھے بھائی، باپے کے میٹھے میٹھے اشعار، اے تم تباہ ہو، تمہاری مسجدیں ہیں، تمہارے مدارس ہیں، تمہارے امراء ہیں، تمہارے فضلاء ہیں، ایک وہ مکے میں کھڑا ہے، سامنے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سارے دشمنوں کے نرخے میں کہہ رہا ہے لا الہ، آواز نہیں آئی، لا الہ۔ تمہاری تو جماعتیں، تمہارا تو امراء ہے، تمہارا تو وڈیرے، تمہارا تو سرمایہ دار ہے، تم کس راستے پر چل پڑے؟ قوم جمع ہو گئی ہے، کہا کون ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کرتا؟ کون ہے؟ میں نے ووٹ لینے، میں قبر پرست پہ بھی جاؤں گا، مواحد کے گھر بھی جاؤں گا، میں نے جو بننا ہے۔ ہٹ گئے ہو نبی کے راستے سے تم لوگوں، ہٹ گئے ہو اللہ کی قسم۔ جب تو کسی قبر پرست سے ووٹ مانگے گا اسے کہے گا علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا، تیری غیرت ختم ہو جائے گی، تو نے منہج کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے۔ یہ ہمیں سینہ تان کر کہتے ہیں تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، جوتی کے نوک پر تمہارے ووٹوں کو رکھتا ہوں، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کہو لا الہ۔ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ۔ جب تم یہ کہو گے، اور حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، میرے استاد اور مربی جنہوں نے مجھے مسلمان کیا، وہ کہا کرتے تھے اپنے طلباء کو پڑھاتے ہوئے، اہل حدیث مدار سے گزرے، اگر لوگ انگلیاں اٹھا کر کہے یہ وہابی جا رہا ہے، یہ ختموں کا دشمن جا رہا ہے، یہ 30 اور 40 کو نہ ماننے والا جا رہا ہے، تو جان لینا رب کے ہاں تمہارے ایمان کی کوئی قیمت پڑ جائے گی۔ اور اگر قبر پرست کہے ہمارا ہے، مواحد کہے ہمارا ہے، گونگلو کا پتہ ہی نہیں بے پیندے کا لوٹا کس کا ہے، کس کا ہے؟ قوم نے کہا قالو حرقوا
اللہ کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی الہوں کی مدد کرو۔ بڑا پیارا قرآن ہے۔ زندہ مدد کر رہے ہیں کن کی؟ مردوں کی۔ ویسے کہتے ہیں مردے سب کچھ کرتے ہیں، اور یہاں خلیل اللہ کو جواب دے رہی ہے قوم، حرقوا، جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور ایک اور مقام پر کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا۔ تم بھی تو کہتے ہو کسی کو مت چھیڑو، اپنا مسلک مت چھوڑو، مل جاؤ، امت میں اتحاد پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ ہائے کیا کہو گے؟ سب سے پہلے آمنہ کے لال نے توڑ پیدا کیا تھا، لا الہ۔ آیا سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، لونڈی نے کہا سردار تیرا بھتیجا پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل آیا، باتیں کڑوی کی، محمد چپ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا پتھر اٹھایا، اس کی پیشانی پر مارا، لو لہان کر دیا۔ چچا تھے، جذبات میں آئے، گھوڑے کو پلٹایا، بیت اللہ میں پہنچے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شکار سے آ رہے تھے، وہی کمان اٹھا کر اس کے سر پر مار کر لہو لہان کر دیا۔ کہا میرے بھتیجا کو تو یتیم سمجھتا ہے؟ لوگ کھڑے ہوئے، ابو جہل نے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آئے غصے کے اندر محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے گھبرایا نہ کر، اگر اس نے تیری پیشانی کو پھاڑا ہے تو میں بھی اس کی جماعت اور قبیلے کے اندر اس کی پیشانی کو پھاڑ کر آیا ہوں۔ نبی نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال، انصاری نبی نے نکال دی، کوئی چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ پوچھا بھتیجے تم خوش نہیں ہوئے؟ کہا خوشی کس بات کی؟ وہ بھی لات کو مانتا ہے، تو بھی منات کو مانتا، خوشی کس بات کی؟ وہ بھی عزا کا پجاری ہے، تو بھی حبل کا پجاری ہے، مزہ تو تب ہے تو کہہ دے اشہد ان لا الہ۔ لہو گرم تھا، نبی نے چوٹ لگائی، حمزہ نے دوسرے لمحے کہا محمد سن، اشہد ان لا الہ وان محمد الرسول اللہ۔ نبی کا چہرہ مسکرا اٹھا، چمک اٹھا، کہا اب فرق ہو گیا تجھ میں اور اس میں، تو کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ کس کے پجاری کے ساتھ مل رہا ہے؟ کس سے نوٹ اور ووٹ مانگ رہا ہے؟ تو اہل توحید ہے، قوم کہہ رہی ہے یہی دشمن ہے ہمارا، ہمارے خداؤں کا یہی دشمن ہے ہمارا، ہمارے خداؤں کا۔ ایک گدی نکال کے تو نکلتی ہے، ہمارے خداؤں کا حریقو، جلا دو اس کو، جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ کیا کیا؟ آگ جلائی، ہائے کئی میلوں لمبی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں،
لاؤ خلیل اللہ کو. لایا گیا, جگہ میں پھینکا گیا. پھینکنے سے پہلے جبریل آتا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, جبریل نے آ کر کہا خلیل اللہ میں جبریل امین ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا رب نے بھیجا ہے. یہ ہے مواہد, امام المواہدین. وجعلنا للمتقین اماما. پہلا سوال یہ کیا, جبریل رب نے بھیجا؟ کہا نہیں رب نے نہیں بھیجا. کہا پلٹ جا, پلٹ جا. حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. پھینکا. 2 مہینے کے بعد تورات کہتی ہے آگ ٹھنڈی ہوئی. آگ جب بیٹھ گئی, صحیح سلامت خلیل اللہ کو باہر نکلتے ہوئے اس کے باپ نے دیکھا اور بے ساختہ کہا ابراہیم تیرا رب سب سے بڑا. رب نے آگ کو کہہ دیا تھا کلنا یا نارکونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ اس میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ ابراہیم ہے. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, ان کی چالیں یہ تھی کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے گا, لیکن میرے رب کی چال یہ تھی, تدبیر یہ تھی, خلیل اللہ کو زندہ لایا جائے گا. تم تو اس کی, تمہارے لیے اس کا اسوہ حسنہ ماڈل ہے, زندگی ماڈل ہے. کبھی تم نے ایسا کام کیا کہ قوم کو کہو میت پر, خوشی پر, دفتر میں, مسجد میں, جلسے میں, کانفرنس میں کہ لا الہ علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا. تم نے کہا اگر تم یہ دعوت دیتے آج انقلاب کی کوئی صورت ہوتی. تم تو شارٹ کٹ وے استعمال کرنے لگ گئے, کسی طرح حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو غلبہ کر دیں. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. مکہ کے واسطیوں نے کہا تھا حکومت لے لو, حکومت لے لو. آپ لے لیتے اور اسلام کو غلبہ کر دیتے. یہ انبیاء کا مشن ہی نہیں, مشن ہی نہیں. مشن کیا ہے؟ لا الہ. اور دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی ہے, صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا کے کونے کونے میں ہماری توحید کی دعوت, زیدی برادران کا پیغام دنیا مانتی ہے کہ ان 5 بھائیوں نے رب کی توحید کا ڈنکا بجایا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان مسلک اہل حدیث میں داخل ہوئے. ان کا پیغام یہ تھا لا الہ الا اللہ. اور سن لو, جب تک سینے میں قرآن منہ میں زبان ہے میں ڈنکے کی جوڑ رب کی توحید بیان کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ ہاتھ بلند کر کے دکھاؤ, ساتھ دو گے انشاءاللہ. پھر سن لو یوتھ فورس کے شاہدوں اور میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں, کیونکہ میں اسلام آباد مرکزی جمعیت اہل حدیث کا امیر ہوں, میں اپنی جماعت کے بزرگوں کو بھی اور یوتھ فورس کے شاہینوں کو بھی کہتا ہوں جہاں تمہارا پسینہ گرے گا انشاءاللہ طیب زیدی اپنا خون بہانے کو تیار انشاءاللہ. پیچھے نہ پاؤ گے. ان کان فی الجیش کان فی الجیش, ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ کا مصداق پاؤ گے. انبیاء کا مشن توحید کا مشن ہے. مت دھوکہ کھاؤ مفاد پرستوں سے, مت ان کی میٹھی باتوں میں آؤ. ایک ہی بات ان سے پوچھو, بتلاؤ نبی کا مشن کیا تھا, نبی کا پیغام کیا تھا, نبی کی دعوت کیا تھی. آئیے ایک اور پیغام سناتا ہوں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک پیغمبر نے قوم کو دعوت دی، کہو لا الہ الا اللہ، قوم نے اسلام قبول نہ کیا، توحید نہ مانی، آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اپنا عذاب نازل کر دے۔ نہیں مانتے رب کی توحید کو، یہ نہیں مانتے۔ آسمان والے نے کہا ٹھیک ہے، عذاب نازل کرتا ہوں۔ تھوڑی سی دیر ہوئی، وڈیرے کہنے لگے، سردار کہنے لگے، کیا لانا عذاب جس کا تو وعدہ کرتا تھا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ آئے خائے، نبی کو غصہ آیا، سنیے گا ذرا، نبی کو غصہ آیا، بستی چھوڑ دی۔ نوکر کس کا تھا؟ بولو، نوکر کس کا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دی، بستی چھوڑ دی۔ رب نے اجازت نہیں دی تھی، اجازت مانگی نہیں تھی، غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے برادری سے، چھوڑ دیا۔ باہر نکلے، کشتی میں سوار، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، کشتی والوں نے کہا اترو اترو، تو کہتا ہے مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی بہاول حق، بیڑی دھک، یہ نبی ہے اور بیڑا نبی کے ہوتے ہوئے، اور قوم کہتی ہے خدا کا نام ہے یونس علیہ السلام اتر جا، سارے ہی مریں گے۔ اترے، تیرے عقیدے کی تو دھجیاں بکھر گئی ہے کہ ولی بیٹھا، ابھی وہ کون تھا، امانت الرحمن عثمانی حفظ اللہ، مجھے دیکھ کر کہنے لگے ولی کامل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا بیماری ہوتی ہے، لائکے اور سانپ کے لگانے کے۔ ولی کامل جانتے ہو؟ ولی کامل دنیا میں ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ولی کامل جس کو دیکھتے ہیں شیخ القرآن، جس کو قرآن نہ پڑھنا ہے علامہ، وہ گاڑی کے پیچھے بھی علامہ، سارے علامے، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ کہا اترو یونس ہماری کشتی سے، کیوں؟ نیک بندہ بیٹھے تو کشتی، بولو تو صحیح، کشتی تیری 12 سال کے بعد نیک باہر نکال دیتے ہیں، یہ نیک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے کشتی۔ وہ ایک بندہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آ چلے ہم، بس سواریاں مکمل ہو چکی ہیں، آ جا، نعرہ لگا دے بابے کا، بابے کا۔ اس نے کہا نا میں تو نہیں بیٹھتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری بیوی پار بیمار ہے، میں دوائی لے کر جا رہا ہوں، بابا کا نعرہ لگاؤں گا تو 12 سال کے بعد نکالے گا، اتنے میں بیوی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہائے تیرے عقیدے، تیرے یہ گندے عقیدے، گندی دعوت، ہماری دعوت۔ کہا یونس علیہ السلام اتر جا، اتر گئے کہ سواریاں تو بچ جائیں، نیچے رب کا جیل ہے، مچھلی کا پیٹ، لقمہ بنایا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اندھیروں میں بند، اور ایسی مشکل اور ایسی پریشانی آدم سے لے کر قیامت تک کسی بندے کو نہیں آئے گی، کسی نبی کو نہیں آئی، کسی پیغمبر کو نہیں آئی۔ ہائے ہائے، اور وہ جا کر بیٹھ گئی ہے کہاں؟ سمندر کے تہ میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فنادا، نادا ینادی، مولوی طبقہ جانتا ہے، چیخا اندر سے یونس علیہ السلام، فی الظلمات، اندھیروں میں سے۔ کمال نہیں ہے، جدھر جا رہا تھا برادری کی طرف انہیں خبر ہی نہیں، جدھر سے آیا انہیں علم ہی نہیں، کدھر گیا بندہ راستے میں سے؟ ایجنسیاں لے گئی ہے، سی ٹی ڈی اٹھا کر لے گئی ہے، کہاں گیا بندہ؟
جدھر جا رہا تھا انہیں پتہ ہی نہیں، جدھر سے آیا تھا انہیں علم ہی نہیں۔ رب کا جیل ہے اور وہاں سے کیا کہہ رہا ہے؟ مسلک اہل حدیث کیا؟ اللہ الہ الا اللہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اگر تو نکال لے تو نکل سکتا ہوں، غلطی تو میری تھی، بھول تو مجھ سے ہو گئی۔ سبحانک سبحانک، تو پاک ہے، بھول تو میں گیا تھا کہ تیرا نوکر تیری اجازت کے بغیر تیرے بندوں کو چھوڑ کر کیسے آگے آئے خائے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ کس کو پکارا تھا؟ آپ کہیں گے مسلک اہل حدیث کیسے؟ مسلک اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار، اور ہم کس کو پکارتے؟ بڑے ڈھیلے اہل حدیث ہیں، لدے والے کی اتنے اشعار سنائے انصاری بابے نے، اور ہم کس کو پکارتے؟ ہم کس کو پکارتے؟ اور یونس نے کس کو پکارا؟ تھا کہ نہیں اہل حدیث؟ تھا۔ اور میں بما کے تحل کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ہر پیغمبر اہل حدیث ہے، ہر صحابی اہل حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان قرآن، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی صاحب۔ فاستجبنا لہ، رب کہتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ کون ہے قبول کرنے والا؟ تو کہتا ہے باول حق بیڑی دھک۔ فرق ہے تجھ میں اور ہم میں، فرق ہے تجھ میں اور ہم میں۔ فاستجبنا لہ، تو کہتا ہے بابے نے ہماری درخواست قبول فرما لی، ہم کہتے ہیں درخواست کو قبول کرنے والا اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے اس غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم اہل حدیثوں کو غم سے نجات دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مومنین کا ترجمہ اہل حدیث کیسے؟ کہ مومن ہوتا ہی اہل حدیث ہے، مومن ہوتا ہی اہل حدیث ہے، جو توحید پرست نہیں وہ اہل حدیث نہیں، اور وہ مومن بھی نہیں۔ تو کیسے مومنوں کو کہتا ہے مسلمان مر گیا؟ عجیب دعوت ہے، عجیب پیغام ہے۔ اہل ایمان لا الہ الا اللہ۔ آخری بات، وقت ہونے والا ہے غالباً، میں نے وقت تو پوچھا ہی نہیں، میں بڑے حساب سے مکمل کرتا ہوں۔ بس آخری بات، ایک پیغمبر ہے، آئے خائے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے خطیبوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سنایا کرو، تمہارے جلسوں کی کبھی رونق اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا، اور یہاں چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ کڑا چڑھیا ایتھے دے پتہ نہیں کس طرح چڑھیا، تو وہ تے سناؤ، وہ کڑا کمار کٹیا پٹیا پتہ نہیں وہ مولوی سناتے ہو، وہ تو سناؤ۔ ایویں نہیں چڑھ گیا، وہ سارے مولوی سن رہے ہیں، آگے سے کھا 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 کہہ کے لگ رہے ہیں۔ ہائے خائے، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اہل حدیث، اہل سنت کا یہ جو ہوتا ہے اہل سنت کا، اہل حدیث کا۔ آئے وہ کہتے ذرا قرآن تو سنا۔ روپڑی کو میں نے جب میں اہل حدیث نہیں تھا، پہلی مرتبہ مجھے اہل حدیثوں کے جلسے میں لے گئے، بڑے بھائی اہل حدیث ہو گئے تھے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کی کوشش تھی میں بھی اہل حدیث ہو جاؤں، میں تو نہیں ہوتا۔ اس کو تو اٹھاؤ، وہ سرکار اسلام آباد میں آیا سوتا تو بے یار، ٹھہرو ٹھہرو، کوئی نہیں بولے گا۔ ذرا میں کیا کہہ رہا تھا؟ آخری بات کون سی کی تھی ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالعزیز۔ عبدالعزیز بھائی دعا کرو اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا۔ عبدالعزیز بھائی سو گئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ سو گئے تھے، اور میرا اپنا سپیکر بھی سید کا بڑا اچھا ہے، اور یہ سپیکر بھی بڑا اچھا ہے، دو سپیکر کٹھے ہو گئے ماشاءاللہ۔ میں بڑی زور سے کہہ رہا تھا، میں نے آخری بات کیا کی تھی پتہ ہے تو بتا دو؟ نہیں پتا؟ زندہ ہے کہ مردہ؟ بولو بولو، زندہ ہے کہ مردہ؟ اوے زندہ، زندہ سو جائے پتہ لگتا، اور تیرا سویا ہی نہیں، تیرے کو نہلایا ہے، پھر
ہے، پھر ٹائلیں لگائی ہے، پھر گنبد لگایا ہے، تو کہتے ہیں یہ سنتا ہے، ہمارا سونے کے بعد زندہ ہو جائے تو سنتا نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ نہیں؟ سمجھ آ گیا؟ جو سو جائے وہ معبود ہو سکتا؟ تیرے سوئے نہیں، مر گئے ہیں، نہلا دیے گئے، کفنا دیے گئے، جنازے پڑھا دیے گئے، تو کہتا ہے جمعرات کو آ جائیں گے۔ جان کیوں دیتا ہی؟ جان کیوں دیتا ہے جمعرات جو واپس ابا جی کہ ٹھہر ہی جاؤ، ابا جی ٹھہر ہی جاؤ، آج جمعرات ہے، سویرے 10 بجے دفنایا ہے تو شامی ابا جی پھر حاضر۔ جان کیوں دیتا ہے؟ اور جو سو جائے وہ سنتا؟ سویا کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا سننی ہے کہ بھابی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو مہمان ہوں۔ جو سو جائے وہ سنتا؟ اوے ہم جس کو پکارتے ہیں سوتا نہیں، سلاتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، حاجت اللہ مشکل کشا، حاجت اللہ مشکل کشا، حاجت اللہ مشکل کشا، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب۔ وہ سوتا نہیں، سلاتا ہے، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پلاتا نہیں، پلاتا ہے۔ ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو مرے ہوئے کو مشکل کشا مانتا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہائے ہم اس کو مانتے، کہتے ہیں سو جا، سو جاؤ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، سو جاؤ۔ پھر خود ہی آقت آسمان دنیا پر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود ہی آ گیا۔ کیا بات کرتے ہو؟ ایک پیغمبر ہے، آخری بات، ایک پیغمبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ پہلے ابراہیم خلیل اللہ تھا، آخری بات موسیٰ کلیم اللہ، جس کی پیدائش ہی اپنی قوم کے لیے آزمائش بن گئی۔ اللہ اکبر، ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے کہ موسیٰ پیدا، ہائے ہائے ہائے، کمال کا بادشاہ ہے، پیدا کر کے جو قاتل تھا اس کے گھر میں پلوا رہا ہے۔ یہ ہے توحید۔ تو کہاں باپوں کے پیچھے پھرتا ہے؟ بادشاہ کو کہا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کا تختہ الٹے گا، اس نے کہا مدد ہی کیا، بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ ہر گھر میں ہر کارے قتل کر دو۔ آیا موسیٰ، اس کی پیدائش ہی اپنی قوم کے لیے آزمائش بن گئی، ہزاروں بچے قتل ہو گئے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ کہا ڈال صندوق میں اور دریا میں ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سنا کر، قرآن سنا کر، ملکہ نے لے لیا اس کو، کہا بیٹا بنا لیتے، نفع دے گا۔ فرعون نے کہا تجھے ہی نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں ہمیں نفع دے گا، رب فرعون کو بھی مسلمان کر دیتا۔ کیسا بادشاہ ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، قاتل کے گھر میں موسیٰ۔ تو مارنا چاہتا ہے میں رب ہی کیا ہوا تیرے گھر کے اندر نہ لا کر، مار کر تو دکھا، مار کر تو دکھا۔ جوان ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ایک فرعون کی قوم کے بچے کو مکہ مارا، بندے کو، کبتی کو، مر گیا، اچانک مر گیا، ارادہ نہیں تھا۔ قوم نے آ کر ایک بندے نے کہا، قرآن کہتا ہے سورۃ مومن میں، کہا موسیٰ نکل جا، سارے کٹھے ہو کے بدلہ لینا چاہتے۔ وہ گئے موسیٰ علیہ السلام، گئے مدین میں پہنچے، کنویں کے کنارے پر دو عورتوں کو دیکھا، آ گئی۔ یہ بیماری اس وقت بھی تھی جو آج امت کی اکثریت میں ہے، عورتوں کو بسوں پر چڑھنے نہیں دیتے، سیٹوں پر خود بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں کھڑی رہتی ہیں، حیا نہیں آتی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا،
قوم کے مرد آ کر پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں ہیں، حیادار پیچھے کھڑی ہے، قریب گئے، کیا ہوا؟ کہا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک ہی ہاتھ سے ڈول باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر، جسے کئی کئی مرد مل کر کھینچتے تھے۔ فَسَقَا لَهُمَا، پانی پلایا، جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا کہا؟ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تیری رحمت کا طلبگار، محتاج ہو اللہ، کلیم اللہ ضرور ہو لیکن محتاج۔ رب ہے کوئی تیرے واسطے وسیلے طفیل صدقے؟ تیری مسجد سے یہی بات ہی نہیں جاتی، فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ بس یہ دعا مانگنی تھی نا، مانگنی تھی نا۔ وہ گئی آسمان پر، بد دعا گئی۔ فجاءت احداہما، آئے ہائے، ان دو بہنوں میں سے ایک آ گئی حیا کے ساتھ، آ گئی، کہا چلو ابا جی بلا رہے ہیں، تمہیں اجرت دے دیں، تم نے پانی پلایا ہے، پانی پلایا ہے۔ آئے ہائے، جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے، پیچھے نہیں آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے اس کو کہا تو پیچھے چل، اگر راستے سے الگ ہونے لگوں کنکری مارنا اس راستے پہ چلا جاؤں گا۔ حیا دیکھو، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ سمیٹنے کا ہے نا، کہیں تو ابھی بالکل یہیں بریک لگا دو، آہستہ آہستہ سمیٹ دو، آدھا گھنٹہ اور تیار رہو۔ میں نے پہلے پوچھا ہے انتظامیہ سے، کہیں تو یہیں، مجھے کون سی تقریر آئی ہے؟ کہتے نہیں سمیٹ دو۔ تو مولوی جب پنجابی لگا ہوا سمیٹتے سمیٹتے بھی سید کے ہوتے ہوئے 25 منٹ لگائی دیتے۔ آج سمیٹوں گا انشاءاللہ، جیسے قاری عبداللہ نام ہے، قاری عبداللہ نے کہا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، آئی اور لے گئی، سارا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہ ڈر، نہ ڈر، کہا ان انکحک احدی ابنتی، آئے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں نہ دے دوں۔ دعا مانگی تھی نا، تو کہتا ہے سنتا ہی نہیں رب، سنتا ہی نہیں، ادھر مانگی ادھر نکاح ہو گیا، ادھر مانگی ادھر نکاح ہو گیا، سودا ہو گیا، 8 سال ادھر رہے گا تو خدمت کرے گا، گھر مل گیا ہے، بیوی مل گئی ہے، بکریاں مل گئی، اور کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں سنتے نہیں، اللہ کی قسم وہ سنتا ہے، میری تو بڑی سنتا ہے، جو مانگتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ، لدے والے میں جتنے آئے ہوئے ہیں نا سب کو پکا اہل حدیث کر دے، پکا مواحد بنا دے، پکا نمازی بنا دے، مولویوں کو بھی نمازی بنا دے اور مقتدیوں کو بھی نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔